صاحب سب سے پہلے تو ذرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، لطیف کوزہ صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے شو کاز کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا جواب بھی دے دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر اس بات پر؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ شو کاز نہیں جاری ہونا چاہیے تھا. اس میں کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی. جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ کہ آپ نے عمران خان کا کیس لے لیا ہے، وہ اس کی پروفیشنل ذمہ داری ہے لطیف خان کی، اور وہ اس کو لینا ہی پڑتا ہے. اور اس میں کوئی انٹرسٹ ڈائریکٹ تو نہیں ہے پارٹی کا کہ پارٹی کے کوئی ایسیٹس میں سے کوئی ڈویژن ہو رہی ہو. وہ یہ تو وکیل آزاد ہوتا ہے کیس کوئی بھی لینے کا، اور تو اس لیے میرا نہیں خیال یہ کوئی اتنی سیریس بات ہے. پر ٹھیک جی اعتزاز صاحب یہ فرمائیے گا سر، آپ سی اجلاس میں شامل تھے آج؟ کل تو آپ نے بتا دیا تھا مصروفیات کی وجہ سے نہیں تھے آپ. ہاں نہیں، میں اسلام آباد میں ہی ہوں. میں نے میرا کل وہ ڈنر تھا جی یہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کی جانب سے، اس کی وجہ سے میں یہیں تھا. لطیف خان بھی یہیں تھا اسی لیے. سر سی کے اجلاس میں آج زرداری صاحب کی جو چیئر تھی وہ خالی تھی سر، اس سے کوئی پیغام دیا گیا ہے؟ انفیکٹ ویڈیو بنی اس کی، میڈیا پر اس کو دکھایا گیا سر، جاری کیا گیا. پتہ نہیں، میں اس کا امین نہیں ہوں، مجھے اس میں کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی وجہ ہوگی جو نہیں بیٹھے ہوں گے. اعتزاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ اس کے ساتھ ساتھ کہ پیپلز پارٹی شکوہ یہ کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے. آج سی نے زرداری صاحب کو اعتراضات دور کرنے کا اختیار دیا ہے. زرداری صاحب یہ اعتراض سر کروائیں گے کس سے دور؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، نون لیگ وہ ہمارے ساتھ عہد و پیمان سارے کر آ کے وہ کہاں سے شروع ہوئے تھے. وہ جو تھا چارٹر آف ڈیموکریسی مئی 2006، اس میں بھی موجود تھا سائننگ سیرمنی میں. فائنل بڑی امیدیں تھیں کہ اب یہ بڑا چلے گا. اس کے بعد جب پہلا موقع ملا میاں نواز شریف صاحب کو، تو وہ کالا کوٹ پہن کے اور پریزیڈنٹ کو سپریم کورٹ کے ذریعے امپیچ کرانے پہ نکل آئے. وہ اعجاز منصور کے کون تھا، ایک پاکستانی امریکن، اس کی شہادت پہ. تو اور میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے، کالی ٹائی لگا کے اور ایڈوکیٹ کا لباس پہن کے، ایڈوکیٹ بن کے، اور آپ پیش ہو گئے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے، جس نے 15 منٹ کے اندر انہوں نے کمیشن بنا دی اور کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر دی. اور یہ تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کے سرین خلاف یہ تھا. جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ رہا اس وقت موقف کہ آپ کو 4 سال تو سیاست کرنے دیں گے، اس کے بعد ہم سیاست میں اتریں گے جب آپ کی ٹرم ختم ہو رہی ہوگی. حالانکہ اس پالیسی کا ہمیں بہت نقصان ہوا، خاص کر پنجاب میں بہت نقصان ہوا. پر یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا، ہم بھی اس میں شریک تھے، شامل تھے، کھوسا بھی اور میں بھی اس وقت کے. تو ہم نے سمجھا کہ یہ ریزنیبل پوزیشن لے رہے ہیں، لیکن اس کا بڑا نقصان ہوا اور نون نے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا. اعتزاز صاحب یہ جو ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، شکوہ ہو رہا ہے کہ ایک جماعت کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو یہ جو زرداری صاحب کو یہ اعتراضات دور کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، زرداری صاحب کس سے اعتراض دور کروائیں گے سر؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ سسٹم میں کس سے کروائے جا سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کی جو نمائندگی کیبنٹ میں ہو گئی ہے، بڑی مخصوص اور بڑی واضح، اس سے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں رہتی کسی اور کے ساتھ. یہ تو نواز شریف کے لیے ٹیلرڈ ہو گئی ہے الیکشن. سر اگر کیونکہ ان کی نگاہ میں جو ایک بڑا فتنہ ہے وہ ویسے ہی جیل میں پنجرے میں بند کر دیا گیا اس کو. اور
سو یہ لیول پلینگ فیلڈ اس طرح تو نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی جماعت بڑی جماعت کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہ ہوا تو الیکشن متنازع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. اعزاز صاحب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کو یہ شکوہ ہے، یہ اعتراض ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، تو سر اس کی شکایت باقاعدہ تحریری طور پر الیکشن کمیشن سے کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کیوں نہیں کی جا رہی. ادھر اچھے وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے وکلاء ہیں اور لائرز ہیں. وہ فاروق نائک ہے، رضا ربانی ہے، وہ مشورہ کچھ دیتے ہوں گے، دے رہے ہوں گے. صحیح. جی اعتزاز صاحب یہ فرمائیے گا سر، بظاہر بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان اختلافات نظر آ رہے ہیں، اتحادیوں کو لے کر بھی، وقت پر انتخابات کو لے کر بھی، تو کیا بلاول اب باقاعدہ طور پر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے ہیں سر، وہ ڈرائیو کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، پارٹی کو خود ڈرائیو کریں گے اور مستقبل میں یہ واضح طور پر ہمیں نظر آئے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے باہمی مشورے سے ہی چلا کریں گے. اتنی بھی کوئی ریبیلین نہیں لگتی مجھے ہوئی بھی پیپلز پارٹی میں کہ کوئی انقلابی روح اقدام آ گئی ہے اور انکار اس بنیاد پہ ہو رہا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے ان کے درمیان ہو اور وہ یہ اس طرح یہ اسٹریٹجی یا یہ عمل اپنایا ہو. آپ کہہ رہے ہیں انقلاب نہیں آ سکتا، یعنی وہ جو آپ نے ایک دفعہ بلاول صاحب کو اپنی تقریر میں مشورہ دیا تھا کہ بلاول صاحب آپ آگے بڑھیں، بابوؤں کے ہاتھ چھوڑیں، تو وہ شاید ابھی بلاول صاحب ماننے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے. بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، پروگرام مہمان ساتھ موجود تھے. شعیب صاحب ذرا میں بات کرنا چاہ رہی ہوں بندیال صاحب کی لیگیسی پر. آج سپریم کورٹ میں ان کا آخری دن تھا سر، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی لیگیسی کو، ان کے دور کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آج ورکنگ ڈے آپ آخری کہہ سکتے ہیں، ویسے کل 12 بجے تک ہے ان کا ایز چیف جسٹس وہ رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ان کی کوئی اچھی کوالٹیز کو دیکھیں، سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ بڑے با اخلاق ہیں، بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں. خواہ کوئی وکیل ہے، خواہ وہ لیٹیگنٹ ہے، کوئی عام آدمی ہے، کوئی عام شخص آیا ہے، کوئی بہت غریب آدمی ہے، ہر ایک سے بہت محبت، عزت، احترام سے پیش آتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، جو کہ کورٹ کے لیے بہت بڑی بات تھی. نمبر 2 ان کی کوالٹیز اگر آپ دیکھ لیں، پچھلے آپ نے یہ 1.5 سال کا سارے کیسز کی بھی بات کی. بہت ناراض تھے پی ٹی آئی کے دوست جو قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا. یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں نام لے کے تعریفیں کرتے تھے کہ جیسے آسمان سر پہ اٹھا لیا جناب، بہترین جج ہیں. لیکن جو ہی بہترین فیصلہ تھا، میں تو آج بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں. کیونکہ اگر قاسم سوری کی رولنگ سے پہلے عمران خان کوئی کمیشن کے ذریعے کوئی فائنڈنگز لے لیتے، پھر وہ رولنگ سسٹینیبل ہوتی. انہوں نے فائنڈنگز لی نہیں، کہا کہ یہ آ گیا ہے سائفر اور اڑا کے رکھ دیا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو. اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کوئی کمیشن، کوئی پارلیمانی کمیٹی، اس پہ فائنڈنگز لیتے اور ان فائنڈنگز کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتے، پھر تو کوئی بات ہوتی. اور پھر ان کے اٹارنی جنرل نے آپ کو بتایا کورٹ میں وہ سائفر کے کنٹینٹس پیش ہی نہیں کیے. کن کے کہنے پہ نہیں پیش کیے ہمیں نہیں پتہ.